السلام علیکم پیارے دوستوں، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس بیان کا موضوع ہے اللہ کی سوال اور ایک گدھے کی آواز۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس جو نماز نہیں پڑھی، اتنا کہنے سے میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بدنصیبی ہے، میں کیا کروں؟ بھی ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بدنصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شان ہو چونکہ ہمارے دلوں کے خالق ہیں، مالک ہیں، جب دلوں کے پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہیں تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ کسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے، دل دریا سمندروں ڈونگا، دلاں دیاں کون جانے۔ سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ 1 درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامد نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوٹڑی کو بنایا، اور یوں فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ تمام ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹڑی، دل کا لوتھڑا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا۔ او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت۔ یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی۔
عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے، میں کیا بیان دوں، اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں، انہا لظى نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، کہاں چلے ہو ادھر آؤ۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر، باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے۔ فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟
نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں چلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے، فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم۔ کیوں بھائی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی آگے وہی آیتیں ہیں۔ ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ الہ العالمین وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کہیں ادھر ادھر 2 4 قدم پر 2 4 فرلانگ پر یہیں بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں گے ظالم ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگا جی بد نصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے، دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے ہم ہیں بڑے ظالم،
بڑی ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگایا، کل کو وہاں کا طواف کیا۔ ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ کیوں بھئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں۔ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے۔ جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو۔ خدا کی قسم، اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا۔ ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا۔ ادھر جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بد نصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ اب آد آتی ہے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم، اللہ، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف دھیان کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے۔ 1800 سال گزر جائیں گے، ربنا 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 کرتے کرتے۔ فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے، تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی۔ میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان، میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو نے ٹھکرا دیا۔ آج 1800 برس گزر گئے، یوں لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو وہ اماں اماں اماں، وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی۔ 1800 سال گزر جائیں گے، آواز نہ بدلے گی۔
अरहमुर राहिमीन, जिसने आज तुझे जिंदगी दी है, सांस आज आ रही है, मौका मिला हुआ है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मेरे नबी इन लोगों को बता दो, अगर आज दुनिया में एक मर्तबा मेरा बंदा कहता है या रब्बी, मैं 10 मर्तबा आवाज लगाता हूँ लब्बैक या अब्दी, और मेरे बंदे मांग क्या मांगता है? मैं 10 मर्तबा आवाज देता हूं, मेरा बंदा मेरी तरफ 1 बालिश्त चल के आता है, मैं 2 बालिश्त बढ़ता हूं, मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मैं बंदे की तरफ दौड़ के आता हूं। और यूं फरमाया, बाजा बंदा ऐसा बन जाता है कि फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, फिर मैं अपने बंदे की आंख बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। और एक हदीस में आता है, इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मेरे नबी, जब मेरे बंदे के सब सहारे टूट जाते हैं, मैं अपने बंदे का सहारा बन जाता हूं। मेरे बंदे, अब दुनिया में तेरा कोई नहीं मेरे सिवा। देखो ना जी, किसी रिश्तेदार को, किसी यार को अगर आप कहे यार तेरे सिवा मेरा कौन है, कहने कोल जावा, कौन है जय को मैं अपना आखा, तू ही मेरा बड़ा है, तू ही मेरा बड़ा है, तो उसका दिल फूल जाता है कि ये देखो मुझे अपना बड़ा बना रहा है, और कहता तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं। इसी तरह से जब बंदा कहता है परवरदिगार, इस कायनात में, आखिरत में, कब्र में, हशर में, इस वक्त में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो 1800 बरस तक आवाज लगाई और रहीम कह कर के पुकारा, अपने जुर्म का इकबाल किया, अपनी गुनाह का एतराफ किया। आवाज ये नहीं आती जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मेरे बंदे बदनसीबी ने तुझे घेर लिया था, बदबख्ती ने तुझे मार लिया था, मैंने तुझे माफ कर दिया, बल्कि आवाज आई 1800 साल के बाद, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार बकवास बंद कर, कलाम ना कर। जिम्मेदार ना चाहे थी जब कर जा, खबरदार ठोकदा पे। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम ना कर, जुबान बंद कर, खबरदार मेरी खुदाई के सामने तूने नाम लिया तो न जानता नहीं, आज बदनसीबी का नाम लेता है, तू पुराना पापी है, तूने दीन का मुकाबला किया, कुरान का मुकाबला किया, नबी की हदीस का मुकाबला किया, कलमे और ईमान का मुकाबला किया। वो लोग पागल थे जो सर्दी में उठ के वजू किया करते थे, तू बड़ा सियाना था जो बिस्तरे में पड़ा रहता था। धमकी आई परवरदिगार आलम की तरफ से। ये बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी, आज आम लोगों का मिजाज बना हुआ है, ओ जी साडी बदनसीबी है, की करिए, ना करो फिर। कुरान पर हक है, खुदा का कलाम है। बिमा सबरू अल्लाहुमुल फाइजून, याद कर वो दिन मेरे नेक बंदों को कैसे कैसे जुमले कहा करता था, हक़ारत की नजरों से देखा करता था। है मुल्ला जा रहे हैं, कुरान करीम पढ़ने वाले, हाफिज है, ये मदरसे के तालिब इल्म है। यहां तक है आज तमाशा, बसों में स्टूडेंट कार्ड लेकर चलते हैं, अगर देखा कि ये तालिब इल्म है अंग्रेजी कॉलेज का, कंडक्टर भी चुप लगा जाता है, उसका हेल्पर भी चुप लगा जाता है, ठीक है आप स्टूडेंट हैं। अगर किसी अरबी मदरसे के तालिब इल्म के पास कार्ड हो, तेनू कार्ड किसी ने बना दिता, तू की पढ़ना कि कुरान करीम पढ़दा, कुरान शरीफ पढ़ने वाला कदों स्टूडेंट होता है? स्टूडेंट तो होता है, पर जदों तेरी मां मरेगी ना उस दिन स्टूडेंट बनेगा ये।
یعنی اندازہ لگائیں آپ قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں. انگریزی کی عظمت ہے. کیا بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں. تو ساڈے سر تے بہے تے جلمہ بنے تے ساڈا لہو پینے والا بن جاوے، بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے انہی عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو. رب جو ہوا بابا رگوں سے واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے. اس لیے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا. ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا. اللہ اکبر. شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا. میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی. میں نے. بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی. سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا. آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ. وہ پوری کرۂ ارض پر بادشاہ تھی. تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی. تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے. آج دنیا تھانے دار کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں. خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے، جب موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا. وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیروں فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ، تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی. اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ربنا ربنا ہو رہی ہے وہاں تو. اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم. کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا. اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی، کوئی گل نہیں،
پھر کی ہویا غلطی میں اپنی غلطی من جو لئی، مگر وہاں یہ بات نہیں. آواز آئے گی وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. تجھے قیامت پہ یقین لایا، میری ساتھ پہ یقین لایا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لایا، میرے کلام پہ یقین لایا. آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ. دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی گزر گئی، میرا نام نہیں. ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں. سارا دن ختم ہو جاتا، میرا ذکر نہیں. ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، او جی فرصت نہیں ملتی، او جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے. پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں. کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں، اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز اور انکساری کرے گا، دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا. تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے. میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی. گناہ ہے، گناہگار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی. یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے. تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ اکبر. ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے دھیان نہ دیا، ہم گناہگار بن کے مر گئے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لی ہے، مجھے معاف کر دے. آواز آتی ہے سوقل، عربی کا لفظ ہے. سوقل کے معنی ہے دفع ہو جا، جگہ تھی. سوقل چل دفع ہو، خبردار بکواس کی. تو اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا. اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا. اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے. وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے. اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے. تمام چیزوں کا وقت آج ہے.
اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، دو چار آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتڑوں والا جنگ۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری صاحب کا بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور مطالب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی طور پر نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذاتی طور پر عزت و ذلت پر مختار نہیں، اور نہ یہ ذاتی طور پر کوئی عطا کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کی عطا کو روکنے والا ہے۔ کسی صاحب علم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے متعلق سوال کیا گیا اور معطل کنواں اور مضبوط محل ان سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے جواباً فرمایا معطل کنواں تو کافر کا دل ہے اور مضبوط محل سے ایماندار کا دل مراد ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے آباد و شاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گناہوں کو بخشنے والا لا الہ اس شخص کے لیے ہے جو کہے لا الہ الا اللہ، توبہ قبول کرنے والا اس شخص کی جو کہے لا الہ الا اللہ، شدید العقاب سخت گرفت کرنے والا اس شخص کی جو نہیں کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں منادی عرش معلیٰ کے نیچے سے جنت اور جنت کی نعمتوں سے اعلانیہ دریافت کرتا ہے تم کن لوگوں کے لیے ہو؟ وہ جواب دیتی ہیں ہم تو ان کے لیے ہیں جو لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو ہم سے محروم کر دیا گیا جو اس کلمہ سے انکاری ہیں۔ پھر دوزخ سے آواز آتی ہے میں اس شخص کو نہیں جلاؤں گی جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو ہم سے محروم کر دیا ہے جو اس کلمے سے انکاری ہیں۔ پھر دوزخ سے آواز آتی ہے میں اس شخص کو نہیں جلاؤں گی جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نہیں چھوڑوں گی جس نے اس کلمہ کی تکذیب کی۔ میں تو ایسے جھوٹے کو طلب کرتی ہوں تاکہ خوب عذاب دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت ندا کرتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے ہوں، اور ایسے قائلین کی معامنہ و مددگار ہوں، اور مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں ہی سے محبت ہے، اور جنت میں جانے کی اجازت بھی اسی کو ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، نیز دوزخ اس پر حرام۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قلب یعنی دل کی اقسام ہیں، مغز مغزدر مغز، پوست پوست در پوست۔ مغز اس کی مثال بادام ہے، یعنی اس پر ایک سخت چھلکا ہے اور اسے توڑا جائے تو مغز کے اوپر باریک سی جھلی گویا کہ مغز دو تہ کے نیچے۔ مغز یعنی اس کا روغن
جو بادام کے مغز سے نکلتا ہے۔ لہذا سخت چھلکے کی مثال یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہے مگر قلب غافل ہو، اور اندرونی چھلکے کی مثال منافق کا اقرار توحید ہے، کیونکہ وہ جب تک دنیا میں زندہ رہا فائدہ اٹھایا، جب مرا تو اسے جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے اعلیٰ طبقے کی گہرائی میں پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستو، منافق کا جہنم میں کس قدر نیچا درجہ ہے کہ وہ جہنم کے جو 7 درجے ہیں اس میں 7ویں درجے میں منافق کو ڈالا جائے گا، یعنی سب سے زیادہ عذاب والی جگہ میں۔ اللہ اکبر۔ خیر دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا بیان۔ اس بیان کے آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔